Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی، الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع الأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام ہے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ اس نے مجھے آپ کو اپنے محبوب کی نسبت کے ساتھ مل بیٹھنے کی، محنت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب شکر ادا کرتا ہے، الحمد مفتاح الشکر والشکر یعرج الی عرش رب العالمین، شکر انسان کو رب العالمین کے عرشوں تک لے کے چلا جاتا ہے. تو دلی دل میں شکر ادا کیا جائے، جیسے کہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میں لے کے جانے لگی تو میری سواری نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سر جھکایا، سجدے کی کیفیت بنائی اور یوں آسمانوں کو 3 مرتبہ دیکھا کہ اے اللہ میں اس قابل نہ تھی کہ میرے اوپر حضور سواری فرمائے. ہم بھی اس قابل نہ تھے کہ ہمیں اس محبوب کی لاڈلی امت میں پیدا کیا جاتا. یہ مالک کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس پہ شکر ادا کیا جائے. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا جو فضل فرمایا، سب سے بڑا جو کرم فرمایا، احسان فرمایا، انعام فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا فرما دیا. کیسا مصطفیٰ عطا فرمایا؟ اس کے بارے میں شاعر نے یوں کہا: نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا ہی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے.
کالکا پرساد ایک ہندو شاعر ہے، اللہ کے محبوب کی شان میں ایسا خوبصورت جملہ کہہ گیا کہ اس کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے۔ لفظ محمد کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس کے اپنے بھی تعریف کریں اور پرائے بھی تعریف کریں، سجن بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ ہے۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے اللہ کے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہنے لگا کعبہ کے رب کی قسم کہ اس جیسا شریف، اس جیسا دیانتدار، اس جیسا ایماندار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو کہا مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مانتا ہوں تو سرداری میری چلی جائے گی۔ اس نادان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس محبوب کی غلامی میں بلال حبشی جیسا غلام آئے گا تو وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے گا۔ اس محبوب کی غلامی میں بلال آئے گا تو وہ جنت میں، پوری کائنات میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اس نادان کو اس بات کا علم نہ تھا، تو کالکا پرساد ہندو شاعر ہے، کیا کہتا ہے؟ گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، یعنی سارے دونوں جہانوں کی دولت کو دامن میں چھپا لے۔ کالکا پرساد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا دے۔ تو محبوب کی یہ تعریف ہے جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا فضل و کرم فرمایا، احسان و انعام فرمایا۔ عام طور پہ کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے، یا تو اس کو دیکھتا ہے آدمی، یا اس کے بارے میں کچھ سنتا ہے پھر اس کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کی تعریف کروانی تھی تو اس قاعدے کلیے کو توڑ دیا اور آئے نہیں، اور پوری کائنات میں اپنے محبوب کا تعارف کروا دیا۔ اور چنانچہ جب اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے فرمایا کنت نبیّا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب حضرت آدم کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صفت سے مزین فرمایا، میرے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے سب سے بلند کر دیا۔ چونکہ آج کا موضوع حضور کے دعوت کے کیا پہلو تھے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، اس سے پہلے میں ایک اللہ کے محبوب کی شان میں ایک حدیث عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کسی بھی آپ انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 4 چیزوں میں اس کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، لیکن قربان جائے محبوب پہ کہ وہ آئے نہیں اور ان سے پہلے ان کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اور جتنے بھی صحف آئے اللہ کے محبوب کی تعریفیں اس میں ہو رہی ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت شعیہ علیہ السلام بڑے مشہور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں قوم یا شعیہ، اے شعیہ آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو کچھ وحی بھیجنے لگا ہوں، اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اس سے پہلے، وحی سے پہلے کیا فرمایا؟ یا سماء انصتی، اے آسمان تو بھی خاموش ہو جا، ویا ارض اسمعی، اے زمین تو بھی خاموش ہو جا، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان کام کرنے کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اور اس فیصلے سے پہلے یرید ان یحول الریف الی الفلاح والاعجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، اس کائنات کو مزین کرنا چاہتے ہیں اور صحراؤں کے اندر سے نہری نظام نکالنا چاہتے ہیں، پوری کائنات کو سبزے کی چادر سے مزین کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سارا سجا کر؟ تو فرمایا یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اپنا مصطفیٰ دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیسا مصطفیٰ؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ ایسا محبوب ہے کہ اس کے زبان سے، اس کی مبارک زبان سے اپنے تو اپنے پرائوں کو بھی بڑی خوشی پہنچے گی، ولا غلیظ، ان کے دل میں اپنے تو اپنے پرائوں کے لیے بھی اتنی جگہ ہوگی کہ جس کی حد اور انتہا کوئی نہ ہوگی، ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق،
ولا غلیظ کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی ظالم نے. ایک دفعہ ان کا بیٹا آیا اور آ کے اللہ کے محبوب سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پلاؤں، شاید اس کا اندر صاف اور پاک ہو جائے. آپ نے اپنا لعاب دہن لگا ہوا پانی اور ہونٹوں پہ لگا ہوا پانی اس کو دے دیا. وہ لے کے چلے گئے، باپ سے جا کے کہا اس مبارک پانی کو پی لو جو زمزم سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، جو جس کے اوپر اللہ کے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. اس پانی کو آپ پی لیجئے. آگے سے وہ ظالم کیا کہتا ہے، اس پانی کو اٹھاؤ، مجھے کسی جانور کا پیشاب پلا دو، وہ تو پی لوں گا لیکن حضور کا جھوٹا نہیں پیوں گا. ایسے اندر تعصب اور گندگی کی انتہا بھری ہوئی تھی. چنانچہ وہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے محبوب کے پاس گئے، جا کر کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس اپنے باپ کا سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا نہ، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چھوڑ دو، اس کے لیے دعا کرو. ایسوں کے لیے بھی جس نے دشمنی کی انتہا کر دی، ایسوں کے لیے بھی دل میں اتنی جگہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا. اور جب وہ مرا اپنا جبہ اتار کے دیا اور اپنا مبارک لعاب دہن، وہ والا مبارک لعاب جو کڑوے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، کڑوے پانی میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ میٹھا پانی بن کے باہر آ رہا ہے، وہ لعاب دہن جو تھوڑے سے کھانے میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ سینکڑوں کے لیے پورا ہو رہا ہے، وہ لعاب دہن جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا جا رہا ہے، زہر کا اثر ختم ہو رہا ہے، وہ لعاب دہن حضرت عبداللہ کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس پہ لگایا جا رہا ہے تو وہ سرجری کا کام کر رہا ہے. وہ مبارک لعاب دہن جا کے اس ظالم کے منہ میں ڈالا تو جو بقیہ منافقین تھے، 100 سے زیادہ منافقوں نے اللہ کے محبوب کے اس عمل کو دیکھ کر کہ اس نے اذیتوں کی انتہا کی، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اتنا اکرام کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ منافق غلامی رسول کے اندر آ گئے. تو کیا اللہ کے محبوب کی آئے نہیں اور ان سے پہلے ان کی تعریفیں شروع ہو گئیں؟ ولا غلیظ، ان کا دل اپنوں کے لیے تو کیا پرایوں کے لیے بھی اتنا کھلا ہوگا کہ جس کی انتہا کوئی نہ ہوگی. ولا سخاب فی الاسواق، بازار میں چلیں گے تو شرافت ان کے آگے پیچھے چل رہی ہوگی. لو یمر الی جنب الصراط لم یجف من سکینتہ، اگر وہ اتنے ان کو میں سکون اور وقار والا اور لطیف بنا کر بھیجوں گا کہ اگر وہ چراغ کے اوپر پاؤں رکھ دیں، لو یمر الی جنب الصراط لم یجف من سکینتہ، اگر وہ چراغ کے اوپر پاؤں رکھ دیں تو ان کے لطافت اور وقار کی وجہ سے چراغ بجھنے نہ پڑے. ولو یمشی علی القصب الیابس، اگر وہ سخت نرگل پر پاؤں رکھ دیں، لم یسمع من تحت قدمی، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے سرسراہٹ کی آواز نہ آئے. ابعثہ بشیرا ونذیرا لا یقول الخنا، میں ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجوں گا. افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، میں اسی مصطفیٰ کی برکت سے بند آنکھوں کو یعنی نابینوں کو بینائی کی صفت سے مالا مال فرماؤں گا، اور اسی مصطفیٰ کی برکت سے بہروں کو صفت شنوائی عطا فرماؤں گا، غافل دلوں کو تازہ زندگی اور شعور والی زندگی عطا فرماؤں گا. وَأَحَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور اپنے اس محبوب کو جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی. ایسے اخلاق عطا فرماؤں گا. وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسًا وَالْبِرَّ شِعَارًا وَالتَّقْوَى ضَمِيرًا وَالْحِكْمَةَ مَنطِقًا وَالْبِرَّ شِعَارًا وَالصِّدْقَ وَالْمَعْرُوفَ طَبِيعَةً وَالْحَقَّ شَرِيعَةً وَالْعَدْلَ سِيرَةً وَأَحْمَدَ اسْمًا، یہ اپنے محبوب کا سارا تعارف کروایا اور آخر میں فرمایا ارفع به بعد الخمالہ واغنی به بعد القلہ، میں اسی مصطفیٰ کی برکت سے پست لوگوں کو جو ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، غربت کی انتہاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچاؤں گا. اور جو مال کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دور کر دوں گا. اسی مصطفیٰ کی برکت سے اعلم به بعد الجہالہ، جتنا دنیا میں جہالت ہے ساری جہالت کو ختم کر دوں گا. اور اسی مصطفیٰ کی برکت سے استنفذ به فئات عظیمۃ کثیرۃ من الہلکہ، ہزاروں نہیں کروڑوں انسانوں کو جہنم
جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجوں گا. اور اسی کی برکت سے اجمعوا به بین مختلفہ وقلوب متفرقہ واعضاء متشتتہ. اسی مصطفیٰ کی برکت سے جو دلوں کے اندر نفرتیں آ چکی ہیں، دل پھٹ چکے ہیں، میں ان نفرتوں کے اس مصطفیٰ کی برکت سے ان نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بناؤں گا. دعا فرمائیں جیسے آپ لوگ جس ذہن اور مجمع جس فکر کے ساتھ اکٹھے ہوئے، بڑا سن کے خوشی ہوئی دلی طور پر. اللہ ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں. اور آخر میں امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اجعل امتہ خیر امت اخرجت للناس. اپنے محبوب کی امت کو کائنات کی سب سے بڑی اور افضل اور اعلیٰ امت بنا کے بھیجوں گا. یأمرون بالمعروف، یہ کریں گے کیا؟ یأمرون بالمعروف، اللہ کی توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے. وینہون عن المنکر، اور شرک سے لوگوں کو روکیں گے، برائیوں سے روکیں گے. مؤمنین موحدین مخلصین مصدقین بما جاءت به رسلی، ایمان والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، اور جو جو میرے انبیاء لے کے آئے ان کی یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. ابھی حضور آئے نہیں، حضور کی امت آئی نہیں، اور آنے سے پہلے اللہ کے محبوب کے چرچے شروع ہو گئے. یہ رب نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا اور اس امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلھا، تمام انبیاء پہ جنت حرام جب تک میرے محبوب کی لاڈلی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلھا حتی ادخل، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی پیغمبر جنت میں نہ جا سکے گا. وَإِنَّهَا، یہ بات تو واضح تھی، کیوں کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہیں. فرمایا اگلی بات بھی سنو، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ، یہ ساری کی ساری امتوں کے اوپر بھی جنت حرام ہے. حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي، جب تک میری لاڈلی امت جنت میں نہ چلی جائے. میرے عزیزو، اتنی شان والے مصطفیٰ، اتنے مقام والے کہ رب جن سے خود فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات کو حکم یہ دیا مجھے راضی کرو. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا تجھے اتنا دینا ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. قربان نے اس محبوب پہ آگے سے کیا عرض کی؟ وَإِذَا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ اگر یہ معاملہ ہے کہ آپ نے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میری دلی تمنا سن لیجئے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچا کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. اگر مجھے راضی کرنا ہے تو کیا کر دو یا اللہ؟ میری ساری امت کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دو. حضور علیہ السلام کے سینے اقدس میں اتنا غم تھا، اتنی اڑن تھی، اتنی فکر تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ سینے سے یوں آواز آتی تھی کہ جیسے ہڈیاں کے ابلنے کی، کہ عزیز مرجل، اور یوں تڑپا کرتے تھے جیسے کسی کو سانپ بچھو نے ڈس رکھا ہے، یوں اندر کیفیت. اور رب قرآن میں فرما رہے ہیں خود ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، خود ہی اپنا لاڈلا بنا کر بھیجا، اور خود ہی کیا فرما دیا؟ اے میرے محبوب لعلک باخع نفسک، اگر یہ بے ایمان لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. بخا عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو اس کے تڑپنے کی کیفیت ہوتی ہے، عربی زبان میں بخا کہا جاتا ہے. جب جانور کو ذبح کیا جائے تو جو اس کے تڑپنے کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو جیسے جانور تڑپتا ہے ذبح ہوتے وقت، یوں اپنے آپ کو تڑپا کے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اتنا غم مت کریں. کہیں فرمایا لا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہیں فرمایا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا اتارا آپ پر کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈال دیں. اللہ پاک ہی بیچ کر خود ہی تسلیاں دے رہے ہیں. اور یہ ادھر ایک یہ ہے کہ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. ساری رات رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کیا دعا مانگنا شروع کر دی؟ اے اللہ تیرے فلاں نبی نے یوں دعا مانگی، تیرے فلاں نبی نے یوں دعا مانگی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو معاف کر دے
بندے تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، معاف کر دے تو تیرا فضل ہے، عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں۔ یوں یہ کہتے کہتے پھر کیا کہنا شروع کیا، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں کیا تیرے آگے منت کرتا ہوں، یا رب امتی امتی امتی، یا رب امتی امتی امتی، اور یہ کہہ کے اتنا روئے کہ ساری رات رونے میں گزار۔ یا اللہ میں تو یہی سوال کرتا ہوں کہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ کے محبوب نے جب دعوت کا نظام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی۔ ابو جہل، ابو لہب، حضور کے قریبی، ان ظالموں نے اٹھ کے وہ تکلیفیں، وہ تانے، وہ باتیں کی جو غیر بھی نہ کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کیا فرمایا، کیا لوگو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے فلاں دشمن ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ جی کر لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں کہ اس کی تصدیق کر رہے ہو، میں تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی بھی تصدیق کر لو۔ تو سب سے پہلے عربوں کے اندر دستور تھا، ایک رواج تھا کہ ایک مخصوص آواز دی جاتی تو اس میں سارے اکٹھے ہو جاتے، وہ کہنے لگے سارے اکٹھے ہو گئے، تبًا لک الہذا جمعتنا سائر اليوم، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کھڑا ہوا کہ تم نے ہمارا سارا دن ضائع کر دیا، تم نے ہمارا سارا دن ضائع کر دیا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے آگے سے کیا فرمایا، اس نے تبًا لک کہا، اللہ نے پوری سورۃ تبت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنی اذیت سے اٹھائیں، حدیث پاک میں آتا ہے اسی دعوت کو میرے آپ تک پہنچانے کے لیے میرے عزیزو یہ کسی جماعت کا، کسی فرقے کا، کسی تنظیم کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ آئیے قرآن کی روشنی میں قرآن سے پوچھئے، احادیث کی روشنی میں احادیث سے پوچھئے کہ آیا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہر ایک مسلمان کے یہ ذمہ ہے، یہ صرف ایک خاص طبقہ، خاص جماعت؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ یوسف اٹھائیے 13واں پارہ، سورہ یوسف کا آخری رکوع کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کیا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو کس کی طرف دعوت دیتا ہوں، سارے بولیے کس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، آنا میرا بھی یہی کام ہے۔ عربی کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں دوبارہ آنا نہ لایا جائے، کہ کہہ دیا ادعو الی اللہ میں دعوت دیتا ہوں، پھر دوبارہ کیوں آنا لایا گیا؟ جیسے وہ ریل گاڑی کا انجن ہوتا ہے، پچھلے ڈبوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے کڑا ڈالا جاتا ہے، تو اس کڑا ڈالنے کے لیے دوبارہ آنا کو لے کے آئے کہ آنا میرا بھی یہی کام ہے، ومن اتبعنی، جس نے میری اتباع کی، تفاسیر میں لکھا ہے ای آمن بی، جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا، جو بھی مجھے نبی مانتا ہے، جس نے میرے اوپر ایمان لایا، اس کا بھی ایسے ہی ذمہ داری ہے، اس کا بھی ایسے ہی یہ کام ہے جیسے میرے ذمہ یہ کام ہے، جیسے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایسے ہی ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو کس کی طرف بلائے، جیسے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کے نظام کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل، احسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ اب احسن عمل ہزاروں ہیں، احسن عمل، اچھے عمل ہزاروں ہیں، اللہ کے ہاں یہاں پر کون سا مقصود ہے؟ تو اللہ نے میری آپ کی مشکل کو حل کر دیا، خود ہی قرآن پاک میں بیان فرما دیا وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، یعنی اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا دین، سب سے اچھی زندگی وہ گزار رہا ہے کون؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو کس کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو کس کی طرف دعوت دے جی؟ اللہ کا نام منہ بھر کے لیجئے
تاکہ ہمارا دل بھی متاثر ہو جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ایمان والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو کیا کس کی طرف دعوت دینے والا سب سے اونچا عمل کر رہا ہے جی؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کا نام لیں تو ہمارا دل بھی متاثر ہو، جس کو دعوت دیں اس کا دل بھی متاثر ہو۔ تو کیا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ تو سب سے احسن کون دین پہ چل رہا ہے؟ قرآن پاک نے اس کو واضح کر دیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف اور اپنی ذات کو بھولا نہیں ہے، وعمل صالحا، خود نیک عمل کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے وقال اننی من المسلمین، میں ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھ رہا لیکن خود بھی عمل کر رہا، دوسروں کو بھی اس پہ لا رہا۔ اس کے متعلق قرآن کا یہ سب سے اونچا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے بارے میں خود فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یؤذ به احد، جتنا اللہ کے لیے مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ کوئی آتا صبح کو اٹھتے، کوئی آتا منہم من صبا، ایک آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتا، دوسرا تھا یوں مٹی اٹھاتا منہم من حسا علیہ التراب، اس مبارک چہرے پہ جس کو رب قرآن میں یوں مخاطب کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب تیرا چہرہ تو ہم آسمانوں سے تک رہے ہیں، جو قبلہ تو چاہتا ہے وہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ اس مبارک چہرے کے اوپر مٹی اٹھا کے یوں ماری جاتی، اور کوئی آتا منہم من حسا علیہ التراب منہم من تفل الی وجہی، کوئی آ کے تھوکنا شروع کر دیتا، حتی انتصف النہار، حتی کہ آدھا آدھا دن بیت جاتا، یہی صورتحال رہتی، بیٹی آتی آگے بابا کا چہرہ صاف کرتی اور ساتھ رو رہی ہے، اللہ کے محبوب سینے سے لگاتے اور کہتے بچہ غم نہ کر، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں یہ دعوت والا یہ مبارک عمل ہر گھر کے اندر پہنچ کے رہے گا، ہر غریب تک، ہر امیر تک، ہر مزدور تک، ہر مالک تک، یہ اللہ اس قربانیوں کی برکت سے تیرے باپ کا دین ہر جگہ پہنچا کے چھوڑے گا، اور اللہ نے پہنچا دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے دعائیں دی، فرمایا جو میرے اس پیغام کو پہنچائے گا، صحابہ نے وہ صحیح دعائیں دی۔ یقین کیجئے میں آپ سستی اور غفلت کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے پالتے دنیا سے چلے گئے، کل ان ہستیوں سے جب ملاقات ہوگی جنہوں نے اپنا سارا کچھ نچھاور کیا، ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نعمان بن بشیر چھوٹے سے بچے ہیں، بچے سے شروع کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، والدہ پہلے دنیا سے جا چکی ہے، باپ زندہ ہے، حضور سے اجازت دی، اللہ کے محبوب غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں، فرمایا بچے کا کیا ترتیب بنائی ہے، کیا سوچا ہے؟ یا رسول اللہ مدینہ کے بچوں سے کھیل لے گا، ترتیب بنا دی ہے۔ نے کہا چلو واپسی پہ اللہ کی شان، وہ شہید ہو گئے۔ جب قافلہ آیا تو جماعت کی صورت میں آتا تھا، ایک جماعت دوسری جماعت تیسری جماعت، یوں صحابہ آتے جا رہے ہیں، وہ معصوم چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا ایک صحابی کے پاس جاتا ہے اور جا کے یوں پاؤں جیسے گھٹنوں کو پکڑ کے اے چچا اینا یا عمی ماذا فعل ابی، اے چچا میرے ابو کدھر ہیں، میرے ابو کدھر ہیں؟ تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو اور اشارہ کرتے کہ بیٹا پیچھے جا کے پوچھ، ہمت نہیں پڑی کسی کی بتانے کہ اس معصوم بچے کو کیا بچلا، حتیٰ کہ کرتے کرتے امام الانبیاء آخر میں تشریف لایا کرتے تھے، آئے اور اس بچے نے آگے جب اللہ کے محبوب کی ٹانگ کو پکڑا اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے ابو کا کیا بنا، کدھر ہے میرے ابا جان؟ تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء جو طائف کے پتھر کھا کے نہ روئے، اس بچے نے حضور کو بھی رلا دیا اور روتے ہوئے تحول وجہہ، اپنا چہرہ موڑ لیا، وہ اس طرف آیا، حضور نے چہرہ ادھر موڑ لیا، فاستقبل وبکا، روتا ہوا بچہ اس طرف آ گیا، پھر آگے کہ یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، میرے ابو کدھر ہے؟ پھر آپ نے تحول وجہہ، اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، 3 مرتبہ یوں کیا، چوتھی مرتبہ اللہ کے محبوب نے یوں اپنے ہاتھوں میں اس معصوم بچے کو اٹھایا اور اس کے آنسوں کو صاف کرتے فرمایا اما ترضى ابوک محمد و امک عائشہ
راضی نہیں ہے کہ باپ تیرا محمد بن جائے، ماں تیری عائشہ بن جائے۔ میرے رضوان بچوں کو کیا منہ دکھائے؟ حضرت خنسا یہ وہ خاتون ہے کہ بھائی شہید ہو، بھائی فوت ہو گیا تو اتنے دکھیا اشعار لکھے کہ اب تک ویسے اشعار آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ بیٹے کی بھائی کی بنسبت اولاد سے عورت کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبوب کی دعوت کی ترتیب پہ آئی، اپنے آپ کو دعوت والا سمجھا اور اپنے 4 بیٹوں کو ترغیب دے کے بھیجا، بیٹو لڑائی کے اندر تمہارے سینے پہ لگنا چاہیے تیر، تمہاری کمر پہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور جو اطلاع ملتی جا رہی ہے، آپ کا ایک بیٹا، آپ کا دوسرا، آپ کا تیسرا، آپ کا چوتھا، تو اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی ہے۔ حبیب بن زید دعوت دینے کے لیے نکلے، مسلمہ کذاب کو جا کے اس کو سمجھایا، وہ نہ سمجھا، ان کا کہتا تو حضور کی غلامی کو چھوڑ دے ورنہ یہ جلاد کھڑا ہے۔ جلاد کو کہا تم تیار رہنا، اور ان سے کیا پوچھتا ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ نبوت کا دعویٰ کیا تھا ظالم نے، آگے سے کیا فرمایا انہوں نے؟ یوں ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور جلاد سر پہ کھڑا ہے ننگی تلوار لے کر، کیا کہتا ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا میرے بارے میں تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایمانی جذبہ تھا، فرمایا مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ بھی ملیے، مل کے پڑھیے، کیا کہا انہوں نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے اشارہ کیا تو جلاد نے دایاں بازو کٹوا دیا، پھر بائیں ٹانگ کی باری ہے، یہی سارا مکالمہ چلا، اور وہ آگے سے کہہ رہے لا اسمع، مجھے آواز نہیں آ رہی، اور آگے سے وہ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ والا بازو کاٹ دیا، پھر یہ والی ٹانگ کاٹ دی، پھر ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے۔ اب کلمہ پڑھنے کی سخت نہ تھی، دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہ سارا حال ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی سخت نہ تھی۔ اب وہ پھر بھی تقاضا کر رہا ہے، کیا میری رسالت کا اقرار کرتا ہے کہ شاید اب تکلیف کی وجہ سے کر دیں؟ وہ بھی عاشق رسول تھے، غلام رسول تھے، آخری دم تک کیا الفاظ کہے؟ اللہ مجھے آپ کو بھی مرتبہ کا نصیب فرمائے۔ آپ بھی مل کے پڑھی، انہوں نے آخر میں کہا محمد، کیا کہا؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ ففاضت روحہ، حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی، لیکن محمد مصطفیٰ کی غلامی کا لفظ اور ان کی دعوت کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ جب ماں کو بتلایا گیا تیرے بیٹے کا یہ حال کیا گیا، ماں کا جذبہ سنیے، بیٹا تو 4 تلواریں کھا کے چلا گیا، لیکن ماں کے دل کے کیا ٹکڑے ہوئے ہوں گے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، باپ نہیں سمجھ سکتا۔ ماں نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری ماں کو بھی اس جذبے کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ ماں نے کہا الِهَذَا الْيَوْمَ أَرْضَعْتُهُ الِهَذَا الْيَوْمَ أَعْدَدْتُهُ، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو جوان کیا تھا۔ میرے عزیزو، وہ اتنی قربانیاں کر کے، اور ہم جس جگہ پر، جس محلے میں، جس فیکٹری میں، جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، ہم ساتھ والے کو نماز پہ بھی نہ لائیں، ہم ساتھ والے کو قرآن کی تعلیم پہ بھی نہ لائیں، ساتھ والے کو توبہ پہ بھی نہ لائیں، تو کل اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حضور اور اللہ کے محبوب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے آج سب بھائی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ کے محبوب کی دلی دعائیں لینے والے بنیں گے۔ اور حضور نے کس کو دعائیں دی؟ فرمایا نزل اللہ امرأً سمع مقالتی، میرا وہ امتی سر سبز و شاداب رہے، اس کے بھاگ جیتے رہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جائیں، رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ صحابہ نے بڑے حیرانگی سے پوچھا کس کے لیے آج رسول اتنی دعائیں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من سمع مقالتی، جو میری باتوں کو سن کے دوسروں تک پہنچائے، جو میری دعوت کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا صحابہ سے؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ نعم یا رسول اللہ، پہنچایا نہیں، بلغت وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو حاضرین ہیں سب کے ذمے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حاضرین سے مراد یہ ہے کہ جس تک
حضور کا یہ پیغام پہنچ جائے، اس کے بھی ایسے ہی ذمے ہیں جیسے صحابہ کے ذمے تھا کہ وہ لوگوں کو حضور کی دعوت کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، دین کو سیکھنے کی طرف بلائے۔ اس کے لیے بھائی سارے بھائی نیت کرو کہ آج کے بعد ہم اکیلے دین پہ نہیں چلیں گے بلکہ دوسروں کو بھی دین پھیلایا کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی ایک فرض نماز کسی کو پڑھا دے، کیا پڑھا دے جی؟ ایک فرض نماز صرف پڑھا دے، اللہ جل جلالہ اس کو 1000 سال کے نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ بس آخری میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ کے محبوب چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہما ریحانۃ من الجنہ، میرے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کے پھول ہیں میرے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے شہزادے یہ جنت کے پھول ہیں۔ ان کے لیے سواری خود بن جاتے اور اوپر ان کو سوار کر کے یوں چہرہ پیچھے کر کے پوچھتے اور بیٹے سواری پسند آئی ہے؟ سجدے میں ہوتے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، صحابہ آگے بڑھتے نماز میں اشارہ فرماتے، نفل نماز پڑھے تو نماز میں اشارہ فرماتے، پیچھے ہٹ دو، جب تک یہ بیٹھے رہیں گے اس وقت تک ان کا نانا سجدے میں پڑا رہے گا۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ آخری جب وقت آیا تو صحابہ کو بلایا ملاقات کے لیے، اہل بیت کو بلایا، ملاقات کرتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں ان دونوں شرابوں کو بلایا، ایک کو دائیں لٹایا ایک کو بائیں لٹایا، کبھی اس کو چومے کبھی اس کو چومے اور ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میں میری امت کے بدبخت میرے دونوں بچوں کو ذبح کر دیں گے، میری نسل کو ختم کر دیں گے۔ اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اس حالت میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی، اس حالت میں بھی امت کو دعوت دیتے دیتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ بچے جن سے اللہ کے محبوب کو انتہا کی محبت، ان کی جان کو بچانا اتنا ضروری نہیں سمجھا جتنا امت کو دعوت دینا ضروری سمجھا۔ اور کیا فرمایا؟ اے میری امت، نماز کا اہتمام کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، جو نماز پڑھے گا مجھے ٹھنڈک پہنچائے گا، اور وہ جتنا کو نمازی بنائے گا وہ اتنے اس مقدار میں اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور اے میری امت، زیادتی نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، خاص طور پہ تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ تمہارے ماتحت تمہارے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، نوکر بھی آ جاتے ہیں، ملازم بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے، بڑا، سارے بولیے کون؟ جو بیوی کو مارتا ہو یا بیوی کو گالیاں دیتا ہو۔ اب کہا جائے کہ آپ میں سے کمینہ کون کون ہے تو کھڑا ہونا کو پسند کرے گا؟ مجھے کہا جائے کہ آپ کیسے ہو تو میں بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا، لیکن اللہ کی قسم کل قیامت میں اللہ نے سب کے سامنے کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اس کے محبوب نے فرما دیا کہ وہ کمینہ آدمی ہے جو بیویوں کو مارتا ہے یا گالی دیتا ہے۔ بھئی غربت اپنی جگہ اور امارت اپنی جگہ، خدارا ان لوگوں کی دعائیں نہیں بلکہ ہمیں تو ہر ایک کی دعائیں، خاص طور پر اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑھیا جنت کمانے والا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے پیش ہے۔ اس لیے بھئی اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا اور اپنے اندر نماز کی ترتیب لانا، قرآن کو سیکھنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا جو واقعہ ہوا، ابھی اس کا وقت اجازت دے رہا ورنہ اس کے بارے میں عرض کرتا، لیکن شاعر نے 2 لفظوں میں اس کو یوں کہا، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ آپ ہی پڑھیے، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو۔ میرے عزیزوں، اس حالت میں بھی نماز کو نہ چھوڑ، اور ہم میرے آپ کے اوپر کون سی کربلا آ جاتی ہے جو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کربلا کے واقعے کو دیکھا تو ان ظالموں نے جب حضرت نے یہ 2 چل اپنا رب کو دکھڑا جب سنایا نا، یوں رب کی آسمانوں کو دیکھ لیا ہے جیسے آدمی غم میں اپنے بڑوں کو اپنے عزیزوں کو پکارتا ہے۔ اماں زینب کہنے لگی، حسین کی جو بہن تھی اماں زینب فرمانے لگی، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، اے میرے نانا جان، اے میرے سردار، اے میرے آقا صلی
समा, आसमानों पे आसमानों वाला रब करोड़ों आपके ऊपर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। हमारा मालिक और खालिक आप अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। ये देखो तो सही जरा आके आपके पूरे खानदान का क्या हाल कर दिया गया है। हुसैन बिल आरा, ये आपका शहजादा हुसैन ये खून का लिबादा ओढ़े हुए हैं, खून का लिबास जालिमों ने पहना दिया। मुहम्मद बिन दिमा मुक़त्तअल आज़ा बनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला, आपकी बेटियों को बांदिया बना के और आपके छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक सबकी गर्दनें उतार दी गई हैं। इसको सुनकर उन जालिमों को भी रोना आ गया और कहने लगे, वो जालिम जिन्होंने ज़िबा किया सारा निजाम, सारी तरतीब को खराब किया, वो भी ये कहने लगे कि काश हम ये बर्बादी ना करते। उनको भी तरस आ, उनको भी तरस आ। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, गुजारिश ये है कि उसको सामने रखते हुए हम आज से नियत करें कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, एक तो नमाज नहीं छोड़ेंगे और दूसरा किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, और कम से कम इन दोनों चीज़ों के ऊपर दूसरों को भी दावत देंगे कि वो भी इस पर आए और आके खुद भी दीन पर चलें, दूसरों को भी लाने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।